جھنگ میں دریائے چناب کی بپھری موجیں کناروں سے باہر نکل آئیں۔ موزہ مگھیانہ کے زرعی رقبے جزوی طور پر زیر آب آ گئے۔ سیلابی پانی چک کچا مگھیانہ کو جان محمد بستی ملاح کے علاقوں میں داخل ہونے لگا۔ ادھر سیلابی پانی کا بڑا ریلا ہیڈ قادر سے تریمو بیراج کی جانب رواں دواں۔ پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو نشیبی آبادیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 1,73,239 امیدواروں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا۔ 1,37,948 طلباء کامیاب ہو گئے۔ ڈویژن بھر میں کامیابی کا مجموعی تناسب 79.63% رہا۔ سائنس گروپ سے 1,38,290 طلباء نے امتحان دیا۔ 1,13,317 کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب 81.94% رہا۔ جنرل گروپ میں 34,949 امیدواروں نے امتحانات دیے۔ 24,631 طلباء کامیاب ٹھہرے۔ کامیابی کا تناسب 17.48% رہا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب کمشنر چیئرپرسن بورڈ مریم خان، سیکرٹری بورڈ حبیب الرحمان کی شرکت، ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن علی احمد سیان، سی ای او ایجوکیشن رو عبدالکریم بھی شریک۔ میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز طلباء میں میڈلز اور انعامات تقسیم۔ اچھا مستقبل بنائے، کوشش کریں کہ ان کو ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تعلیم میں زیادہ سے زیادہ توجہ دلوائیں، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں صرف پیدائش یعنی آنے کا ایک مقصد تھا کہ ہم دینی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس چیز سے سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم بات یہ تمام سے اچھا ہے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جھنگ سے 25,551 طلباء نے میٹرک امتحانات میں شرکت کی۔ 23,142 طلباء کامیاب جبکہ 2,409 فیل قرار پائے۔ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 90.58% رہا۔ سرکاری اسکولوں کے 1,796 جبکہ نجی اسکولوں کے 613 طلباء ناکام قرار پائے۔ چنیوٹ ضلع بھر سے 10,553 طلباء نے 10ویں کے امتحان میں حصہ لیا۔ 9,563 طلباء کامیاب ٹھہرے جبکہ 990 کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ضلع بھر سے کامیابی کا تناسب مجموعی طور پر 90.61% رہا۔ ٹوبر ڈیکشنگ سے 23,060 طلباء نے میٹرک کا امتحان دیا۔ 19,683 طلباء امتحان میں کامیاب قرار پائے۔ 3,377 طلباء ناکام رہے۔ میٹرک امتحان میں کامیابی کا تناسب 85.4% رہا۔ مونسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا سلسلہ برقرار۔ فیصل آباد، جنگ اور چنیوٹ میں وقفے سے بارش۔ ٹوبر ڈیکشنگ میں بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ چنیوٹ میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شہر میں 97 ملی میٹر بارش سے بڑی شاہراہیں بھی زیر آب آ گئیں۔ جھمرا روڈ، فیصل آباد روڈ، جنگ اور سرگودا روڈز پانی۔ ٹریفک کی روانی متاثر، دکانوں کے سامنے پانی جمع ہونے پر کاروبار ٹھپ۔ نکاسی آب کے لیے میونسپل کارپوریشن کا عملہ اور مشینری متحرک۔ بھوانہ میں 83 ملی میٹر، لالیہ میں 72 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چنیوٹ شہر و گردنواہ میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کے باعث شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹی ایم اے چوک، فرنیچر مارکیٹ، تھانہ سٹی روڈ، چنیوٹی روڈ، گڑھا محلہ میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا، نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت سینٹرل ریجن کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے سمندری تک بارش ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ احمد پور سیال میں بادل برسے ایک روز گزر گیا لیکن امامیہ قبرستان سے ملکہ پلاٹ سے بارشی پانی نہ نکالا جا سکا۔ ٹیکسی سٹینڈ اور قبرستان کے ساتھ کھڑا پانی تعفن پھیلانے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور سراپا احتجاج، پانی کی نکاسی کا مطالبہ کر دیا۔
بجلی پیٹرول اور گیس سمیت ہر چیز مہنگی، فیصل آباد کے تاجر کاروباری صورتحال پر شدید پریشان، کاروبار چھوڑنے لگے۔ منٹ کمری بازار سے 2 ماہ میں 7 سے 8 دکانداروں نے دکانیں بند کر کے کاروبار چھوڑ دیا۔ صدر منٹ کمری بازار طاہر جمیل کہتے ہیں دکانوں کا کرایہ ادا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ تھانہ جھمرا کے علاقہ چک 103 میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، مزاحمت پر ٹیلی فون ایکسچینج میں سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی 40 سالہ گارڈ شمس الائیڈ اسپتال منتقل، ملزمان موقع سے فرار۔ اور افسران اور ملازمین بائیو میٹرک حاضری پر عمل درآمد یقینی بنائے، محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن فیصل آباد کا ماتحت افسران کو مراسلہ، مینول حاضری لگانے والا افسر اور ملازم غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ دریائے جہلم اور چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، چنوٹ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جھنگ کے مقام پر دریمو بیراج میں پانی کی سطح 62,000 کیوسک ریکارڈ، 18,000 تحصیل جھنگ کے زرعی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ، فصلیں متاثر ہونے کا اندیشہ، دریائے جناب نے بھوانا کے موزہ ساحمل میں زمینی کٹاؤ تیز کر دیا، انتظامیہ نے حفاظتی بند مضبوط کرنے کے لیے پتھر پھینک دیا، علاقہ مکین اپنی مند آپ کے تحت مٹی اور درختوں سے بند مضبوط بنانے میں مصروف، انتظامیہ نے دریائی پکنک پوائنٹس پر پولیس تعینات کر دی۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ میں لڑکوں نے بازی پلٹ دی، نمبر 1 ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا، معیز قمر نے 1189 نمبر لے کر بورڈ میں ٹاپ کر لیا، ماہا ممتاز 1187 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر براجمان، میرا ورک 1186 نمبروں کے ساتھ بورڈ میں تیسرے نمبر پر رہیں۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان آج ہوگا، ڈی ایم ایس ہال فیصل آباد میں تقریب ہوگی، پوزیشن ہولڈرز کو میڈل سے نوازا جائے گا۔ دی کمز ماڈل اسکول چنوٹ کی رابعہ فاطمہ نے بورڈ میں سائنس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی، طالبہ رابعہ فاطمہ نے 1185 نمبر لیے، جنرل گروپ بوائز میں چنوٹ کے محمد بلاول شیخ نے 1084 نمبر لے کر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ فیصل آباد گرامر اسکول کے طالب علم معیز قمر بورڈ میں پہلی پوزیشن آنے پر خوشی سے نہال، گھر میں خوشی کا سما، والدین کی بیٹے کی کامیابی پر خوشی دیتے ہیں۔ الفیصل گرلز گرامر ہائی اسکول احمد آباد کی طالبہ میرا ورک بورڈ میں تیسری پوزیشن آنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار، سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے میرا ورک نے کہا کہ بہت خوش ہوں اور اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی محنت سے میں نے کامیابی حاصل کی، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے جو ہر حال میں پورا کروں گی۔ ایکچولی جب میں پہلے تھی تو میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، جس طرح ہم اپنا ایک لے کے فلو کو چل رہے ہوتے ہیں، میں بس اس طرح چل رہی تھی کہ پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے، لیکن اب میں نے سوچا کہ میرا کچھ ڈیسائیڈ کرو، کیونکہ ہم بچوں کو یہ چیز غور کرنی چاہیے کہ جب تک ایم نہیں ہے تب تک آپ کا مارکس بھی میٹر نہیں کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کریں۔ فیصل آباد ڈویژن میں مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل نے جل تھل لے کر دیا، فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں بادل خوب برسے، علامہ اقبال کالونی میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، ڈوگر بستی میں 39 جبکہ مدینہ ٹاؤن اور گلستان کالونی میں 28 ملی میٹر بارش، جیل روڈ پر 27 اور غلام محمد آباد میں 14 ملی میٹر بارش ہوئی، جھنگ اور چنوٹ میں کہیں بوندا باندی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کا آج سے گیس سپلائی بند کرنے کا اعلان، مطالبات منظور نہ ہونے پر شہر کو بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، عہدیداران کا کہنا ہے کہ بے بنیاد کارروائیوں سے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، ہم ہر طرح سے ایس او پیز ماننے کو تیار ہیں مگر کوئی بات تو کرے۔ فیصل آباد انتظامیہ چینی سرکاری نرخوں پر فروخت کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر نے چینی کا ایکسپورٹ ریٹ 165 روپے کلو مقرر کر دیا، ریٹیل ریٹ 168 اور مارکیٹ میں 170 روپے کلو فروخت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں، ڈیمانڈ اور سپلائی بارے اہم اجلاس، ہنزا اور گنجوانی شوگر ملز کو ضلع میں چینی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔
توبہ ڈیکشنگ انتظامیہ چینی کی قیمت کنٹرول میں رکھنے کے لیے سرگرم، شہر کی مارکیٹ میں چینی کی 11 لاکھ سے زائد بوریاں پہنچا دیں، مہنگی چینی بیچنے پر 24 گھنٹے میں 1,23,000 کے جرمانے، گراں فروشی پر 3 دکانیں سیل، 3 دکاندار گرفتار کر لیے۔ کمر توڑ مہنگائی سے چنوٹ کے کسان پریشان، سونا ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں بتدریج اضافہ، ڈی اے پی کھاد کی فی بوری 300 روپے مہنگی، نئی قیمت 13,500 روپے تک جا پہنچی، 1.5 ماہ میں قیمت میں 1,500 روپے کا اضافہ ہوا۔ توبہ میں کسان کارڈ کا دوسرا مرحلہ، اپلائی کرنے والوں کو کسان کارڈ نہ مل سکے، کسان کارڈ کی عدم دستیابی کے باعث کاشتکار سبسڈی سے محروم۔ فیصل آباد میں اے سی اور فریج کے کمپریسرز مہنگے ہو گئے، فریج کا کمپریسر 6 سے بڑھ کر 8,000 روپے کا ہو گیا، اے سی کمپریسر 8 سے بڑھ کر 13,000 روپے پر جا پہنچا، قیمتوں میں اضافے سے کاروبار متاثر، مکینک دکاندار پریشان۔ سرکاری تعلیمی اداروں سے وابستہ ٹیچرز، پروفیسرز اور ریسرچرز کے لیے اچھی خبر، انکم ٹیکس میں ملنے والے 25% ریلیف دوبارہ بحال کر دیا گیا، ایف پی آر نے گزشتہ مالی سال اساتذہ کو روایت ختم کر دی تھی۔ چنیوٹ کی سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیت سردار بلال بخشی مرحوم کی برسی، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کیا گیا، معروف ٹرانسپورٹر اعظم خان نیازی، چودھری ندیم اقبال گرجر، فیصل خان، فاروق اعظم خان نیازی شریک، بیورو چیف سٹی 41 وقار گھومن، عامر صدیقی، سردار کیسر دھامنا اور دیگر نے شرکت کی۔ توبہ ڈیکشنگ میں مستقل اسکول سربراہان کے لیے ٹیسٹ کا انعقاد، 153 سیٹوں پر امتحان دینے والے تمام 111 امیدوار کامیاب قرار، تحریری امتحان پاس کرنے والے امیدواروں کا اب انٹرویو لیا جائے گا۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال کی دعوت پر وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی رؤف اعظم بنے گیسٹ آف ویک، ایس ایس پی مرزا انجم کمال نے پیٹرولنگ پولیس کی ہائی ویز پر خدمات پر وائس چانسلر کو بریفنگ دی۔